بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما هم عنها بغائبين اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی نکل نہیں سکیں گے بچ کے، کبھی ادھر ہی جلیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، وہ پھر غائب نہیں ہو سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے، فرار نہیں کر سکیں گے وہاں سے۔ اور پھر خدا فرماتا وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یہ جو انداز ہے قرآن کا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس جس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اس کی عظمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں، جب تک آپ مثلا اس کو دیکھ نہ لیں آپ کو کون بتائے گا وہ کیا چیز۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہو، آپ اس کو سمجھا رہے ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میرا انجام برا نہیں ہے اس کام کے نتیجے میں، آپ کہہ رہے ہو بھائی برا ہے برا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تجھے کس طرح بتاؤں کہ اس کا انجام کتنا برا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وما ادراک، کس نے بتایا تجھے، ما یوم الدین، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، معمولی سمجھ رہے ہو، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس سے بہتر کون جانتا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون بتائے گا وہ کتنا بڑا ہولناک خطرناک دن ہے۔ جو خوش نصیب ہو گئے وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور جو بد نصیب ہو گئے وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں، تمہیں کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا میرے علاوہ۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ ثم، پھر دوبارہ تکرار کر، پھر ما ادراک ما یوم الدین، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کس چیز نے بتایا ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا دن ہے، یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کی ایک جھلک، یوم، اس دن، لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، یعنی کوئی، اس کا سادہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کسی دوسرے کا کوئی بھلا کر سکے، اس کو بچا سکے، اس کو چھڑوا سکے۔ لا تملک، مالک نہیں ہوگا، نفس، کوئی بھی شخص، لنفس، کسی دوسرے کے لیے، شیئا، کوئی بھی چیز۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کو کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا کچھ کرنے کا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن وہ جو ہیبت اور جلال توحید ہے وہ سب اپنے سامنے دیکھ لیں، یہ وہ بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مثلا شفاعت بھی ہے تو کیسے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سورہ نازعات میں گزرا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اذن دے۔ والامر یومئذ للہ، یعنی کوئی بھی، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر اذن کے کوئی کام کر لے اللہ۔ یہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے؟ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں۔ اور پھر جن ہستیوں کو مثلا اگر مقام شفاعت عطا ہونا ہے، کیا فرمایا؟ ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی،
سوائے اس کی شفاعت جس پر اللہ راضی ہو کہ اس کی شفاعت کر لو. یہ قرآن کی توحید ہے. اس کے مخالف جو بھی سنا باطل ہے، اس لیے کہ ہر چیز اس پہ پرکھی جائے گی، یہ نہیں پرکھا جائے گا کسی چیز پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے رسول اہل بیت اطہار نے بتایا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا کرنے کا، کوئی بھلا کرے کچھ کرے. اور کیا ہوگا پھر؟ کس کو اختیار ہوگا؟ بل امر، اور امر حکم یومئذ اس دن للہ، اللہ کے اختیار میں. صدق اللہ العلی العظیم.